السلام علیکم۔ پاکستان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا بھر سے قرضہ لیا ہوا ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، چین سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، اسلامی مالیاتی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ کون سا ایسا ادارہ ہے جس سے پاکستان نے قرضہ نہیں لے رکھا؟ اور پاکستان پر اور لوکل بینکوں سے پاکستان نے بڑی مقدار میں قرضہ لے رکھا ہے۔ تقریباً $200 ارب سے زائد کا قرضہ پاکستان پر اس وقت موجود ہے، اور پاکستان کے بارے میں بھارت کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ پاکستان پر اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ پاکستان کا بچنا مشکل ہے، اور ڈیفالٹ کی خبریں تو آتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان سے قرضہ لے رکھا ہے، اور پاکستان کا قرضہ وہاں ڈوب چکا ہے۔ پاکستان کا بہت سارا پیسہ ان ملکوں کے اندر کئی دہائیوں سے پھنسا ہوا ہے، اور ان ملکوں میں 5 ملکوں کا ابھی نام سامنے آیا ہے۔ یہ ملک پاکستان کا بہت سارا پیسہ، تقریباً 86 ارب روپے پاکستان کے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اب تک واپس نہیں مل رہے۔ ان ممالک میں عراق شامل ہے، سری لنکا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے، سوڈان شامل ہے، اور گنی بساؤ، یعنی یہ ایک افریقہ کا ایک ملک ہے گنی بساؤ، اس نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں۔ تو تقریباً 86 ارب روپے بنتے ہیں جو پاکستان کے ان کے اوپر واجب الادا ہیں، اور یہ پیسے تقریباً 80 90 کی دہائی سے ان کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ عراق جو ہے 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کے پیسے ان کے پاس پھنسے تھے، اس طرح سری لنکا، بنگلہ دیش اور ان ملکوں نے پاکستان کے پیسے دینے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کون سا پیسہ ہے جو ان کے پاس چلا گیا۔ جب آپ کسی ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو تجارت کی گارنٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، کریڈٹ، ایکسپورٹ کریڈٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی ایکسپورٹر نے یہاں سے سامان باہر بھیجنا ہے، تو اس کو سامان باہر بھیجنے کے لیے اپنی حکومت کی جانب سے گارنٹی ملتی ہے، اور وہ ایک رقم اس کو قرض کی صورت میں مل جاتی ہے، جو وہاں سامان پہنچنے کے بعد اگلا ملک اس کو واپس کر دیتا ہے، وہ رقم واپس مل جاتی ہے۔ اب اس طرح کی کریڈٹ، ایکسپورٹ کریڈٹ جو ہے پاکستان نے اپنے ایکسپورٹرز کو فیسلٹی فراہم کی۔ اس طرح سے عراق سامان گیا، سری لنکا سامان گیا، بنگلہ دیش سامان گیا، گنی بساؤ سامان گیا، سوڈان سامان گیا، تو وہاں پر یہ سامان گیا، لیکن کسی وجہ سے وہ جو پیسہ، جو کریڈٹ، ایکسپورٹ کریڈٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا تھا، وہ پاکستان کو واپس نہیں مل سکا۔ جو مخصوص ملک تھے، جن ملکوں میں وہ سامان گیا تھا، وہاں سے وہ پیسہ واپس نہیں آیا، اور وہ پیسہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر کافی زیادہ ہو گیا۔ تو عراق جو ہے سب سے زیادہ پیسہ عراق میں ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے تقریباً $330 ملین جو ہے پاکستان کے اس وقت جو ہے ان ملکوں پر واجب الادا ہے، اور ان میں سر فہرست عراق ہے، جہاں پر $231 ملین جو ہے عراق نے واپس کرنے۔ یہ پیسہ جو ہے 80 اور 90 کی دہائی کے اندر جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ایکسپورٹ سامان کیا گیا، وہ ایکسپورٹ کا سامان وہاں پر گیا، اور وہ جو ایکسپورٹ کریڈٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا اپنے ایکسپورٹرز کو، تو وہ پیسہ ریٹرن نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر سری لنکا ہے۔ سری لنکا سے بھی پاکستان کا، سوڈان ہے، سوڈان میں 46.6 ملین ڈالرز پاکستان کے اب تک پھنسے ہوئے ہیں، کریڈٹ ایکسپورٹ کے نام پر پاکستان نے گورنمنٹ نے دیا، اور وہ پیسے اب تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر 21.4 ملین ڈالرز پاکستان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ بھی مختلف ادوار میں پاکستان کے ایکسپورٹرز کی جانب سے جو ایکسپورٹ کریڈٹ ان کو فراہم کیا گیا، تو وہ ان ملکوں نے وہ پیسہ واپس نہیں کیا گیا۔ گنی بساؤ جو ہے وہاں پر بھی 3.65 ملین ڈالر جو ہے، یہ افریقہ کا ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں پر پاکستان کی مصنوعات گئی تھیں، تو وہ ایکسپورٹ کریڈٹ جو ہے ایکسپورٹرز کو فراہم کیا گیا، اور وہ پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس نہیں ملا۔ اسی طرح سری لنکا کے پاس بھی کچھ ایکسپورٹ کا پیسہ گیا، اور ایکسپورٹ کا وہاں سے ہمیں ایکسپورٹ کریڈٹ کی مد میں دیا گیا پیسہ، اور واپس نہیں ملا۔ اب یہ پیسہ وہاں ڈوب چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں پر خانہ جنگی کی، جیسے سوڈان ہے، مسلسل بہت عرصے سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ عراق میں پہلے خلیج کی جنگ تھی، 80 سے 90 کے دوران جو ہے وہ عراق اور ایران کی جنگ جاری رہی، پھر اس کے بعد عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، پہلے ایک حملہ کیا، اس کے بعد صدام کی گورنمنٹ آئی، وہ ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ چلتی رہی، ان کے پاس نہ دوائیں تھیں، نہ کھانا پینے کا سامان تھا۔ اس کے بعد 2003 میں پھر دوبارہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد وہاں پر ٹوٹل رجیم چینج ہو گیا۔ اب وہاں پر پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ خانہ جنگی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی سوورنٹی کمپرومائز ہو گئی، اور یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر ریٹ کس کی ہے، گورنمنٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، یا پھر جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو عراق ایک خانہ جنگی سے متاثرہ ایک پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ملک ہے، جہاں پر اب وہاں سے پیسہ ملنا بہت مشکل، اور سب سے زیادہ پیسہ $231 ملین جو ہیں وہ پاکستان کے وہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ سری لنکا بھی جو ہے وہ کبھی ڈیفالٹ کر جاتا ہے، کبھی وہاں پر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، کبھی وہاں پر تامل ناڈوز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر سوڈان کے اندر بھی یہ ہوا کہ خانہ جنگی کی صورتحال رہی، شمالی سوڈان جنوبی سوڈان کے درمیان وہاں پر خانہ جنگی مسلسل جاری رہی، تو جس کی وجہ سے وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکی، اور آج تک وہاں پر ایک خانہ جنگی کی صورت ہے، جنگ جاری ہے، وہاں پر گروپس آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو وہاں پر سٹیبلٹی نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے وہاں سے بھی پیسہ واپس نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش جو ہے وہ تو ویسے پاکستان سے مخاصمت رکھتا تھا، حسینہ واجد کے دور میں پاکستان کے ساتھ ان کے بہت برے تعلقات رہے، تقریباً سفارتی تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے، انڈیا کی گود میں جو ہے بنگلہ دیش جا بیٹھا تھا، لیکن اب پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ بحال ہوئے۔ خالدہ ضیاء کی جب گورنمنٹ ہوتی ہے، جب پہلے جنرل ارشاد کی گورنمنٹ تھی، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اب دوبارہ سے پاکستان جب سے یہ یونس صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پر، تو پاکستان کے تعلقات دوبارہ اچھے ہوئے ہیں، اور اب تو بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی مجرم ہے اس کو بھارت نے پناہ دے رکھی ہے، اور بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ حسینہ واجد کو واپس بنگلہ دیش بھیجا جائے تاکہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکے، اور جو جنگی جرائم اس نے کیے ہیں ان کی سزا حسینہ واجد کو دی جا سکے۔ لیکن حسینہ واجد کو بھارت نے پناہ دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی بھارت کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر پاکستان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان ان ملکوں سے اپنا پیسہ کس طرح سے واپس لے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے 3 اسٹریٹجیز کے بارے میں اگر ہم بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی تو ہے کہ سفارتی سطح پر کوشش کی جائے۔ سفارتی سطح پر پاکستان ان ملکوں کی حکومتوں سے رابطہ کرے، حکومت پاکستان، پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کا سفارت خانہ، ان ملکوں کے جو گورنمنٹ ہے ان سے رابطہ کرے، جو ان کی ٹریڈ جو منسٹری ہے اس سے رابطہ کرے، جو حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں سے رابطہ کرے، ان پہ وزن ڈالے، ان پر بوجھ ڈالے کہ وہ پاکستان کے اس پیسوں کو واپس کریں، کیونکہ بہت بڑی مقدار میں جب پیسہ جاتا ہے تو وہ اس پر سود بھی لگتا ہے، اور وہ کافی کمولیٹ ہو جاتا ہے، کافی زیادہ پیسہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان آربیٹریشن میں بھی جا سکتا ہے، عالمی سطح پر جو آربیٹریشن کے ادارے ہیں، عالمی عدالت انصاف، یہ اس طرح کے دوسرے ادارے، پاکستان ان سے رابطہ کر سکتا ہے کہ آپ ان سے ہمارا پیسہ واپس لیں، اور یہ مسلسل ایک ٹیکٹکس ہے جو پاکستان کو اپنانی پڑے گی اس پیسوں کو واپس لینے کے لیے، کیونکہ اب ان ملکوں کے اندر کافی سٹیبلٹی آ چکی ہے۔ عراق کے اندر صورتحال بہتر ہے، سری لنکا کے اندر بھی صورتحال بہتر ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی پاکستان کے لیے کنڈیوسیو حالات ہیں، سوڈان میں اگرچہ حالات بہت خراب ہیں، اور گنی بساؤ بہت ڈسٹنٹ علاقہ ہے، تو اس میں پیسہ بھی شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، تو پاکستان اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اندر نہ کرے پیسے کو واپس لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان مختلف جو ٹریڈ فیسلٹیز ہیں، مزید ٹریڈ بڑھا کر اور زیادہ سیکیور ذرائع سے تجارت کو کر کے، ان کو انسینٹیوز دے کے پاکستان اپنی تجارت بھی ان کے ساتھ بڑھا سکتا ہے، اور جو پھنسا ہوا پیسہ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پاکستان واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ پاکستان اپنی ٹریڈ ٹائز ان کے ساتھ بڑھائے ان ملکوں کے ساتھ، اور اپنے کاروبار کو توسیع دینے کے ساتھ ساتھ پھنسے ہوئے پیسے کو بھی واپس لے کر آئے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیسے کسی ملک میں پھنس جاتے ہیں 2 دہائیاں 3 دہائیاں، تو وہ اب جیسے 231 ارب ملین ڈالرز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ جب وہاں پر ہوتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے ممالک اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر کچھ نرمی کر دیتے ہیں، اس جو سود ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، انٹرسٹ کو کم کر دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں چلیں جی آپ ہمیں اصل زر واپس کر دیں، یہ 231 ملین ڈالرز ہمیں واپس کر دیں، اور ہم زیادہ آپ سے انٹرسٹ نہیں لیتے، تو آپ اس کو گریجولی واپس کر دیں، قسطوں میں واپس کر دیں، 2 سال میں واپس کر دیں، 5 سال میں واپس کر دیں، ہم آپ کے ساتھ انسٹالمنٹس بنا لیتے ہیں، اور ہم سود بھی کم کر دیتے ہیں، یا سود کو یہاں پر روک دیتے ہیں، اس کو مزید نہیں بڑھائیں گے۔ تو ایسی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں جس کے ذریعے آپ مسلسل دباؤ بڑھا کر، آربیٹریشن میں کیسز لے جا کر، سفارتی سطح پر کوشش کر کے، انسینٹیوز دے کے اس پھنسے ہوئے پیسوں کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ 330 ملین ڈالرز جو 86 ارب روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں، یہ ان 5 ملکوں میں پاکستان کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ حکومت پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان ملکوں سے رابطہ کرے، ان پر دباؤ بڑھائے، انہیں انسینٹیوز دے، ان کو مراعات دے، ان کو رعایات دے، ان کو لالچ دے، ان کے ساتھ تجارت کرے، اور اس پیسے کو واپس اپنے ملکوں میں لے کر آئے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اکانومی بہت فرجائل ہے، پاکستان کو بیرونی ملکوں سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے، پاکستان اپنی نجگاری کر رہا ہے، پاکستان اپنے اداروں کو سیل کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے ایک ایک روپے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ 86 ارب روپے بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک مفید، اس پاکستان کو کچھ سہولتیں، پاکستان کے لیے سہولتیں مہیا کرنے میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔